یہ ہیں بدلو کی نشریات. اور میں نہیں کہتی کہ سچا کون جھوٹا کون ہے. واہ. میں نہیں کہتی کہ سچا کون جھوٹا کون ہے. فیصلے جو شہر کے بیمار کرنے لگ گئے، اور وہ کہ جن کو حکم تھا آباد کاری کا یہاں. وہ کہ جن کو حکم تھا آباد کاری کا یہاں، بستیوں کی بستیاں مسمار کرنے لگ گئے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو چینل کا پروگرام کافی ہاؤس عائشہ ظفر کے ساتھ. اس ہفتے ہم نے 2 مہمانوں کو مدعو کیا ہے آپ کے لیے. ایک شاعرہ شاہدہ دلاور شاہ، جو کہ ایک نقاد، ادب کی استاد، بہت بہترین شاعرہ اور 2 درجن سے زیادہ کتابوں کی مصنفہ ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ غافر شہزاد صاحب موجود ہیں، جو کہ خود بھی ڈاکٹر ہیں. ویسے تو ان کا پیشہ آرکیٹیکچر ہے، لیکن شاعری میں بھی طبع آزمائی کرتے رہتے ہیں، بہت مشہور ہیں اور تقریباً 15 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. آج ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے پہلے کچھ سنتے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں بدلو چینل کی، علامہ صاحب کی، ڈاکٹر صاحب آپ کی، کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. اور مجھے یہ فخر ہے کہ آج میں ایک ایسے پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہوں جو میرا دل پسند چینل ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے یقیناً. تو شاعری چونکہ ہر انسان کی، ہر شاعر کی پہلی محبت ہوتی ہے، تو آپ نے حکم بھی فرمایا ہے، تو چند اشعار پیش کرتی ہوں کہ جب سے تجھ کو دعا میں رکھا ہے، جب سے تجھ کو دعا میں رکھا ہے، دھیان اپنا خدا میں رکھا ہے. اور چونکہ اونچی اڑان بھرنا تھی، چونکہ اونچی اڑان بھرنا تھی، حوصلے کو ہوا میں رکھا ہے. بہت شکریہ. چونکہ اونچی اڑان بھرنا تھی، حوصلے کو ہوا میں رکھا ہے. اور کیس کو گھر میں رکھنے کی خاطر، کیس کو گھر میں رکھنے کی خاطر، گھر کو دشت و بلا میں رکھا ہے. کیس کو گھر میں رکھنے کی خاطر، بہت خوبصورت. کیس کو گھر میں رکھنے کی خاطر، گھر کو دشت و بلا میں رکھا ہے. اور سچ کو سولی چڑھانے والوں نے، سچ کو سولی چڑھانے والوں نے، لطف کذب و ضیا میں رکھا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور چند اور اشعار کے دھوپ میں سائے کا کاروبار کرنے لگ گئے، سورجوں والے کھڑی دیوار کرنے لگ گئے. دھوپ میں سائے کا کاروبار کرنے لگ گئے، سورجوں والے کھڑی دیوار کرنے لگ گئے. اور علامہ صاحب شعر دیکھیے گا کہ جو شناور تھے انہیں لہریں بہا کر لے گئیں. بہت اچھا. جو شناور تھے انہیں لہریں بہا کر لے گئیں، ڈوبنا تھا جن کو دریا پار کرنے لگ گئے. بہت خوب. جو شناور تھے انہیں لہریں بہا کر لے گئیں، ڈوبنا تھا جن کو دریا پار کرنے لگ گئے. اور میں نہیں کہتی کہ سچا کون جھوٹا کون ہے. میں نہیں کہتی کہ سچا کون جھوٹا کون ہے. فیصلے جو شہر کے بیمار کرنے لگ گئے، اور وہ کہ جن کو حکم تھا آباد کاری کا یہاں، وہ کہ جن کو حکم تھا آباد کاری کا یہاں، بستیوں کی بستیاں مسمار کرنے لگ گئے. وہ کہ جن کو حکم تھا، شعر آپ کا، واہ، یہ تو آج کی صورتحال ہے. وہ کہ جن کو، میں بھی آج کا شاعر ہوں، وہ کہ جن کو حکم تھا آباد کاری کا یہاں، بستیوں کی بستیاں مسمار کرنے لگ گئے. بہت شکریہ. غافر صاحب، کیا آپ کا خیال ہے جو ابھی ہم نے 2 غزلیں سنی، شعری روایت میں اس کی حیت کے بارے میں اور اس کی ڈکشن کے بارے میں، تازہ کاری جو ہے اس میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غزل کی روایت میں آپ ان 2 غزلوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، غزل کی روایت جو ہے ہمارے ہاں 2 طرح کی اس میں نمایاں اس کے جو امپیکٹ بنتے ہیں. ایک تو محض جمالیات ہے، جس میں صوتی تاثر بھی اچھا ہو، سننے میں پڑھنے میں بھی اچھے لگے، اور پیار و محبت اور رومانٹسزم اور اس طرح کی باتیں ہوں. اچھا، وہ ایک کلاسیکی دور تھا. لیکن اب چونکہ ایک نیا دور ہے، سیاسی اور سماجی شعور کا دور ہے، تو اس دور میں جو شاعر ہیں اور ادیب ہیں وہ اس سیاسی اور سماجی جو آگہی ہے اس کو اپنی شاعری میں ذریعہ اظہار بناتے ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ کا کلام سنا، تو اس میں ہمیں بالکل یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہماری آج کی معاشرت سے جڑی ہوئی ہیں، آج کے مسائل جو ہیں وہ ان کی نگاہ میں ہیں، اور ان کو خوبصورتی سے اظہار کا طریقہ بھی آتا ہے. ان کو تخلیقی سطح پہ، یعنی اسٹیٹمنٹ نہیں بنتی
کیونکہ عام طور پہ جو پروگریسو تھاٹ ہے اس کو جب بھی آپ شعری زبان دیتے ہیں تو وہ ایک نعرہ یا ایک سٹیٹمنٹ اس طرح کی چیز بن جاتی ہے. وہ جو مسمار کا شعر ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی صورتحال پہ ہے. بالکل آج کی صورتحال پہ ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ شعر جو ہے ذرا ایک مرتبہ پھر سنائیں. علامہ صاحب میں اسی درد کو کسی اور کرب کی صورت میں پیش کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی 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 بالکل بالکل. جو کنویں سے نکل نہیں پایا اس کا منظر بدل نہیں پایا. واہ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. جو کنویں سے نکل نہیں پایا اس کا منظر بدل نہیں پایا. درد آنکھوں میں بھر گیا سارا جب یہ لفظوں میں ڈھل نہیں پایا. واہ واہ کیا بات. اور زخم یوں باغ میں کھلے سارے. واہ. زخم یوں باغ میں کھلے سارے رنگ پھولوں میں آ ملے سارے. اور میں نے بخیا گری کا فن سیکھا. میں نے بخیا گری کا فن سیکھا چاک دامان گل سلے سارے. اور جس گلی سے اسے گزرنا تھا رکھ دیے بام پر گلے سارے. کیا بات. اب میں اپنا حافظ صاحب کہہ رہا تھا کہ وہ جو بستیاں مسمار کرنے والا جو شعر ہے اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اس سماج میں جن لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ سماج کو بناتے. اب دیکھیں نا اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر بلکہ 2 سال کے اندر پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے وہ 15% سے 5% پہ آ گئی. بالکل ایسے نہیں اتنا خوفناک صورتحال ہے. لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اتنی کلفت میں ہے اور اس قدر. اور جو شاعر ہے یا جو ہمارا ادیب ہے ہمارا افسانہ نویس ہے جو وہ اسے اگر بیان نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ایک ایسی معاشرتی قومی کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جی یہ تخلیقی بددیانتی کر رہا ہے. تخلیقی بددیانتی کہنا چاہیے. بالکل بالکل کہ وہ جو سچ ہے اور جو اس کے سامنے کا سچ ہے اگر اس کو وہ پیش نہیں کر رہا. جیسے یہ بھی مطلب میں کہہ رہی تھی جو کنویں سے نکل نہیں پایا. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں وہ ساری زندگی ایک کنویں کے گرد وہ چکر لگاتے رہتے ہیں کولو کے بیل کی طرح. ادھر سے کوئی تبدیلی جو ہے نہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ان کے اندر وہ احساس ڈیولپ ہوتا ہے. بلکہ ان کی جب وہ شاعری میں سن رہا تھا تو مجھے یہ احساس میرے ذہن میں اروندھتی رائے وہ بھی آئیں اور اس وقت آسمہ جہانگیر بھی آئیں. یعنی یہ جو خواتین ہیں اور پھر اس کنٹینیوٹی میں ڈاکٹر شاہد دلاوری شاہ کی یہ شاعری یعنی انہوں نے سماج میں سٹینڈ کیا ہے, رزسٹ کیا ہے, اظہار کیا ہے اور مقابلہ کیا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ جو لوگ عام طور پہ عورت کو صنف نازک سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر سکتی, تو یہ شاعری اور یہ خواتین اور ان کا کام ہمارے سامنے. عائشہ آپ نے بھی یہ سنا, آپ اپنا ڈاکٹر صاحبہ سے کوئی اور جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے, آپ ماشاءاللہ سے ادب کی استاد بھی ہیں اور آپ کے بہت تخلیقی مقالے جو ہیں وہ انٹرنیشنل اور نیشنل جرنلز وغیرہ میں پبلش ہوتے رہتے ہیں, تو آپ کے موضوعات کیا ہیں جو آپ کے پسندیدہ ہیں, جن پہ آپ لکھتی ہیں اور ان کو چھاپنا چاہتی ہیں, جن پہ بات کرنا چاہتی ہیں؟ بہت شکریہ عائشہ, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اور کسی بھی تخلیق کار سے اس طرح کا سوال کیا جائے تو وہ 2 بالش اونچا ہو جاتا ہے, کیونکہ جو اصل لکھنے والے کے موضوعات پر بات ہو تو جس میں وہ لکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے. تو میں عرض کرتی چلوں کہ ازل سے انسان ایک کہانی ہے اور اس کہانی کا موضوع انسان ہے. سو میرا بھی موضوع معاشرے میں انسان ہی ہے, انسان اور سماج, ان 2 موضوعات پر میں زیادہ لکھتی ہوں. تو ابھی غافر بھائی نے آسمہ جہانگیر کا ذکر کیا تو ہم ان کے جی سر جی ہم ان کو ماننے والوں میں سے ہیں, ان کے فالوورز ہیں اور انہوں نے ہمیں بولنے کا حوصلہ دیا. تو شاعر ادیب تو لفظوں کے ذریعے یا مصروں کے ذریعے اپنی بات اپنے سماج کی پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں. اگر مجھے آپ حکم دیں تو میں چند اشعار پیش کروں. جی بالکل. کہ بات بے بات کوئی بات بنا لی جائے. واہ کیا بات. بات بے بات کوئی بات بنا لی جائے, اس سے صورت کوئی ملنے کی نکال لی جائے. بات بے بات کوئی بات بنا لی جائے, اس سے صورت کوئی ملنے کی نکال لی جائے. اور کوئی قابل ہو تو 2 شانے کئی بھی اس کو, کوئی قابل ہو تو 2 شانے کئی بھی اس کو, بے وجہ پگڑی کسی کی نہ اچھالی جائے. بہت شکریہ. کیا اس کا نام بہانہ تو نہیں ہے؟ واہ واہ واہ. تو شعر لکھنے کو صحیفہ جو ملا ہے مجھ کو,
شعر لکھنے کو صحیفہ جو ملا ہے مجھ کو، ایسے کاغذ سے چلو کشتی بنا لی جائے، واہ ایسے کاغذ سے چلو. اور ہم نے محفل میں ہنسی میں جسے ملبوس کیا، ہم نے محفل میں ہنسی میں جسے ملبوس کیا، اس اداسی کی کہانی ہی سنا لی جائے. آج آپ کا چینل میسر ہے تو اس اداسی کی کہانی ہی سنا لی جائے. اور اپنے اطراف میں وہ گہرا اندھیرا ہے کہ بس، واہ اپنے اطراف میں وہ گہرا اندھیرا ہے کہ بس، روشنی ہم سے دیے کی نہ سنبھالی جائے. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت ہے جی، اپنے اطراف میں وہ گہرا اندھیرا ہے کہ بس، اپنے اطراف میں وہ گہرا اندھیرا ہے کہ بس، روشنی ہم سے دیے کی نہ سنبھالی جائے. اور بوجھ کاندھوں پہ بڑھا جاتا ہے جس کے دم سے، واہ بوجھ کاندھوں پہ بڑھا جاتا ہے جس کے دم سے، عمر کی گٹھڑی سے وہ شے ہی چرا لی جائے. بہت شکریہ. کہ بوجھ کاندھوں پہ بڑھا جاتا ہے جس کے دم سے، عمر کی گٹھڑی سے وہ شے ہی چرا لی جائے. اور ٹوٹ جائے نہ کہیں پاؤں کے نیچے آ کر، واہ ٹوٹ جائے نہ کہیں پاؤں کے نیچے آ کر، راستے میں جو ملے چیز اٹھا لی جائے. بہت شکریہ. اور آخری شعر دیکھیے گا کہ جان پہچان میں ہو جائے گی آسانی سی، جان پہچان میں ہو جائے گی آسانی سی، گرد چہروں سے اگر اپنے ہٹا لی جائے. علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ان کی شاعری، آپ دیکھیں کتنی ریلیٹ کرتی ہوئی، اور کیا ہی خوبصورت جو ہے وہ طرز ہے، اور بہت ہی لطف آیا سن کے. دیکھیں یہ شاعری جو ہے یہ ایک اسی وقت اس کا لطف آتا ہے جب یہ آپ کو آپ کی صورتحال میں ریلیٹ kar rahi ho, سے ریلیٹ کر جائے. ایسا نظر آئے جیسے آپ ایک زندگی کا آئینہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے منظر میں خود. شاعر کے جو ہے وہ اصل میں جو ایک معاشرے کے اندر اور وہ معاشرتی صورتحال کے اندر وہ ایک مین کردار وہی ہے سارا اس کا، وہ جو بیان کر رہا ہے، جو ایک چیز کو نریٹ کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر اس ساری کی ساری صورتحال کا جو نریٹر ہے چونکہ وہ ہے، لہذا اسی پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے اس کو حقیقت پسندانہ. بالکل ایسے لیکن جیسے آپ نے بات شروع کی تھی کہ رومانس کی، کہ پہلے تو جمالیات کے حوالے سے اور رومانس کے حوالے سے وہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے. بالکل ہے. لیکن جب وہی بات وہ فیض صاحب والی کہ جو انہوں نے کہا کہ اپنا راحتیں اور بھی ہیں بس کی راحت کے سوا، بالکل صحیح. اور یہ کہ اس کے علاوہ اس پوری نظم کے اندر جو جتنی خوبصورت چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاہدہ صاحبہ نے اپنے ارد گرد کی زندگی اور اپنا سماج اور اپنی معاشرت اور اپنا ملک ہر ایک کو انتہائی قریب سے، اور پھر آپ بھی جو انہوں نے آسما جہانگیر کا اور آپ نے اروندھتی رائے کا ذکر کیا ہے، اس سے معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ صاف ہو جاتا ہے. مطلب شاہدہ صاحبہ کا جو ورڈ ویو ہے، ان کی جو ورڈ آؤٹ لک ہے، وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے جب یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کو راستہ دکھانے والے کون لوگ تھے، یا کن لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنی شاعری جو ہے. میں اس میں علامہ صاحب ایک طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ابھی جو یہ اشعار سنا رہی تھیں، ایک تو وہ جو دیے کی بات انہوں نے کی، یعنی اندھیرا بہت زیادہ ہو تو دیے کی تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ بھی نہیں سنبھالی جاتی. یعنی یہ کتنی خوبصورت تخلیقی سطح پہ نا انہوں نے. اچھا، دوسرا انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کاغذ سے غزل لکھنے کے لیے تو مجھے کاغذ ملے، لیکن اسے کشتی بنا لی. اچھا، یہ جو کشتی بنانے کا عمل ہے، اس کے اندر جو بچوں کی معصومیت ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ایک تلخی ہے نا ان کی غزل کے اندر، وہ جب اس طرح کے اشعار شامل ہو جاتے ہیں تو وہ تلخی گھل کے ایک نرمی میں بدل جاتی ہے. لیکن وہ کشتی جو ہے وہ دو کردار ادا کر رہی ہے. جی، ایک تو وہ بھنور سے نکالنے کا کردار ادا کر رہی ہے، دوسرا وہ کاغذ سے کشتی بنانے کے اندر وہ معصومیت جو بچوں کی ہے، بالکل جو بچوں کی عمر میں جو معصومیت ہے وہ بھی جو ہے. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشکن شاعری ہے ان کی، اور اس کی ڈکشن جو ہے وہ بھی جدید ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ بہت
हमें नई फिक्र भी उसके अंदर उन चीज़ों में नज़र इनका ना अलामा साहब इनका एक शेर तो इतना मारूफ हुआ है, मैं चाहूँगा कि उस गज़ल के भी 2-3 अशार ये सुनाएं। वो जो है, इस घर में कोई पांचवा कोना तो है ना, वो है। बहुत शुक्रिया। उससे पहले 2-3 अशार के, वो तलखी की बात है तो उससे रिलेटेड अशार मेरे अंदर भड़क रहे हैं, तो मेरा दिल है कि पहले मैं वो सुना दूं कि फलकजादे को तारों की गदाई चाहिए थी बस। वाह, क्या बात। फलकजादे को तारों की गदाई चाहिए थी बस, खुदा था इसलिए उसको खुदाई चाहिए थी बस। वाह, खुदा था इसलिए उसको खुदाई चाहिए थी बस, और वो बुत भी तोड़ डाला जो मकी था काबाए दिल में। वाह वाह वाह, वो बुत भी तोड़ डाला जो मकी था काबाए दिल में, मुझे कोहना अकीदों से रिहाई चाहिए थी बस। वाह, ये फिर रिलेट कर गई अरुंधति राय से और आसमां जहांगीर से। देखिए ये फिर यहाँ पे थॉट भी तोड़ डाला जो मकी था काबाए दिल में, मुझे कोहना अकीदों से रिहाई चाहिए थी बस। और तलब मेरी कहाँ थी रोशनी की और हरारत की। तलब मेरी कहाँ थी रोशनी की और हरारत की, मुझे तो सांस लेने को हवा ही चाहिए थी बस। क्या बात है, क्या बात। तलब मेरी कहाँ थी रोशनी की और हरारत की, मुझे तो सांस लेने को हवा ही चाहिए थी बस। और जो मुजरिम थे मुसिर थे बंद रखूं मैं जुबान अपनी। जो मुजरिम थे मुसिर थे बंद रखूं मैं जुबान अपनी, जो मुनसिफ थे उन्हें मेरी गवाही चाहिए थी बस। शुक्रिया। और तारों भरा फलक है, बिछोना तो है। वैसे अल्लामा साहब इनका अभी ये सुनते हैं ये गज़ल, इनका जो एक एक शेर है वो अपने अंदर जितना गहरा थॉट रखता है, और जिस तरह से वो जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे सियासी और समाजी सूरत हाल उसे कंप्रीहेंड करता है, बेमिसाल है शायरी के अंदर। मुझे कहीं और नज़र नहीं आती कोई ऐसी खातून शायरा कि जिसने इतने ज़ोरदार तरीके से इस तरक्की पसंदी को और समाज की सूरत हाल को पेश किया हो। ये जो खुदाई चाहिए थी बस, ये देखिए ना, कमाल है, वो कमाल है जी। डॉक्टर शाहिदा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत जो है दिलचस्प शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फ़राहम किया। नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले हफ्ते बदलो चैनल के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें बाकायदगी से अपना फ़ीडबैक देते रहिए। शुक्रिया। ये हैं बदलो की नशरियात।